إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے محبوب پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح لها سائر الجسد،
اگر وہ صحیح ہے تو جسم کا سارا حصہ صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خون کا لوتھڑا بگڑ جائے تو جسم کا سارا حصہ وہ بگڑ جاتا ہے۔ کہا الا وہی القلب، اور ہوئے دل۔ دل کی اصلاح، دل کی صفائی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے چہرے کو تو صاف کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، دکان کو صاف کرتے ہیں، کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس دل کی صفائی کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے، جس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جس دل کو، کہ ہمارے بندے کا دل کس طرح ہے، اس دل کی صفائی آج ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دل کی اصلاح، دل کی صفائی ضروری ہے اگر ہم جنت چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایک موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تم کالے ہو کہ گورے ہو، کس طرح ہو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا، ولا الی اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارا جسم کس طرح ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو انسان کا مال نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ پہنچائے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ قلب سلیم، وہ دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو گناہوں سے پاک ہو، وہ دل جو حسد سے پاک ہو، وہ دل جو دشمنی سے پاک ہو، وہ دل جو بغض سے پاک ہو، اس دل، وہ قلب سلیم لے کر جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اسے جنت کا پروانہ ملے گا۔ قلب سلیم، وہ دل جو صاف و شفاف ہو، اپنے دلوں کو قلب سلیم بنائیے۔ ہمارے اور آپ کی جسم کے اندر بھی وہ خون کا لوتھڑا ہے، ہر انسان کے اندر، ہر مخلوق کے اندر، تو دل کی صفائی کریے۔ آج ہم دل کی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل کی صفائی نہیں کر رہے۔ تو جہاں پر گھروں کی صفائی بھی ضروری ہے، جسموں کی صفائی ضروری ہے، وہیں پر دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کون سے لوگ سب سے افضل ہیں آپ کے نزدیک؟ دنیا میں کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد گزار بہتر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیوں بہتر ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچہ کرنے والے وہ بہتر ہیں، آپ نے فرمایا صدوق اللسان مخموم القلب، سچ بولنے والا انسان اور جو مخموم القلب ہو، یعنی جس کا دل مخموم القلب ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ صدوق اللسان
سچ بولنے کی بات تو ہم لوگ سمجھ گئے، یعنی سچ بولنے والا انسان، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم له ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ دل جس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو، وہ دل جو گناہوں سے پاک ہو، وہ دل جو اپنے بھائی کے بارے میں حسد سے پاک ہو، وہ دل جو اپنے بھائی کے بارے میں کینہ اور دشمنی سے پاک ہو، وہ انسان سب سے زیادہ افضل ہے، وہی مخموم القلب ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان کو سچا بنا لیں، اپنی زبان سے سچ بولنے والے بن جائیں، اپنے دلوں کو صاف و شفاف کر لیں، تو ہم دنیا میں بھی لوگوں کے نزدیک بہتر ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر شخص ہوں گے، سب سے بہتر شخص ہو۔ اور دلوں میں سب سے بہتر دل کون سا ہے؟ وہ دل نہیں جس دل میں سختی ہو، دشمنی، نفرت، بدلہ لینے کی بارے میں اس دل میں تڑپ اٹھتی ہو، دل نہیں، بلکہ وہ دل جو نرم دل ہو، جو سخت نہ ہو، جو لوگوں کو معاف کر دینے والا دل ہو۔ تو دل کی صفائی کریے، بہت ضروری ہے۔ دل کو قلب سلیم بنائیے، اللہ کے سامنے وہی کام دے گا۔ اپنے دل کو ہم اور آپ قلب منیب بنائیں۔ قلب منیب کون سا دل ہے؟ جو قلب منیب لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ادخلوها بسلام، جاؤ اب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے سب کچھ ہے، جو تم چاہو گے، جو نہیں چاہو گے وہ بھی تب اس سے زیادہ تمہارے لیے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ کا دیدار بھی تمہیں ہوگا، جو سب سے بڑی چیز ہوگی جنتیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ قاف پڑھ لیجئے گا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ جو شخص رحمان سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبی طور پر ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور جو قلب منیب لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اسے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ کہ قلب منیب کون سا دل ہے؟ وہ دل جو کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے والا ہو، کثرت سے استغفار پڑھنے والا ہو، وہ دل قلب منیب ہے۔ اپنے دل کو قلب منیب بنائیے۔ منیب یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، بڑا پیارا نام لڑکوں کا۔ دل کو قلب منیب بنائیے۔ منیب کہتے ہیں قلب منیب اس دل کو جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے صحابہ کو، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل۔ اے لوگو، میں 24 گھنٹے میں کم سے کم کہا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، تم لوگ اپنے رب سے کثرت سے توبہ کیا کرو۔ اس لیے میں کم سے کم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معصوم عن الخطا ہے، امام الانبیاء ہیں، لیکن 100 مرتبہ سے کبھی کم استغفار نہیں کرتے، کبھی اللہ سے کم معافی نہیں مانگتے 24 گھنٹے میں۔ ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کتنا اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اس پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ تو دل کو قلب منیب بنائیے۔ دل کی صفائی، دل کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل کی اصلاح، دل کی صفائی۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے سماج اور معاشرے کے اندر، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ
ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نفرت ہے ایک دوسرے کے تعلق سے. ہم دل کی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے دل میں سختی ہے, ہمارا دل نرم نہیں ہے, اور سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے. نرم دل اللہ کو پسند ہے. وہ دل جو لوگوں کو معاف کر دیا کرے, وہ دل جس میں گناہ نہ ہو, وہ دل جس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ ہو. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیصیب امتی داء الامم, میرے صحابہ, میری امت ان قریب داء الامم کے بیماری میں مبتلا ہوگی. صحابہ نے سوال کیا, ہے اللہ کے رسول یہ داء الامم کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, العشر والبطر, فخر و غرور کرنا, تکبر کرنا, یہ داء الامم ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا, آج وہ بیماری میں ہم مبتلا ہیں. آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر فخر و غرور ہے, تکبر ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیارے رسول نے فرمایا, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں رائی کے برابر, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر. آج کتنا تکبر ہے ہمارے اور آپ کے اندر. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, ہم اچھا لباس پہنتے, اچھا کپڑا پہنتے, اچھی سواری سے چلتے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے, نیچا سمجھے, یہ تکبر ہے. اور جس شخص کے اندر داء الامم کی بیماری ہو, العشر والبطر, فخر و غرور کرنے والا ہو, وہ دوسروں کے حقوق کو, بندوں کے حقوق کو کبھی نہیں ادا کر سکتا ہے. آج فخر و غرور کی بنیاد پر آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے, ہمارا بھائی, خاندان, رشتہ دار, سب لوگ ہم سے پریشان. رشتہ داروں کے تعلق سے ہمارے دل کتنے اچھے ہیں. ہم نے تو دشمنی ہم نے اٹھا لی ہے کہ ہم بہت بڑے فخر و غرور سے ہم بیان کرتے کہ ہم عید میں اس کے وہاں بھی نہیں جاتے, ہم اس کے وہاں ہمارا کھانا پینا نہیں ہے. پیارے رسول نے فرمایا, لا يدخل الجنت قاطع رحم, جاؤ آج خطبہ جمعہ سے اس پیغام کو لے کر جانا, اور یاد رکھنا کہ رشتوں کو توڑنے والا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے صدقات و خیرات, اس کی تہجد یہیں کی یہیں رکھی رہ جائے گی. نفرت کو ختم کیجیے. دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. چہروں کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی ضروری ہے. آپ کا چہرہ کتنا بھی صاف ہو, جسم کتنا بھی اچھا ہو, آپ کا گھر و مکان, دکان کتنا بھی صاف ہو, اگر دل صاف نہیں ہے, دل کی اصلاح آپ نے نہیں کیا, آپ جنت نہیں پا سکتے ہو. آپ نے آگے فرمایا, التکاسل, داء الامم کی بیماری, التکاسل, دنیا کی ذاتی, دنیا کو حاصل کرنا. کیا اس بیماری میں ہم اور آپ مبتلا ہیں کہ نہیں؟ بس دنیا ہے, دنیا ہے, دنیا ہے, دنیا. اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے, فلاں کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ بھاگ رہا تھا. والتنافس فی الدنیا. اور داء الامم کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. آج کسی کے پاس اگر ایک گاڑی ہے, کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمارے پاس دو ہونی چاہیے. کوئی کروڑ پتی ہے تو ہمیں ارب پتی ہونا چاہیے. دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے, یہ ہے داء الامم کی بیماری. آج کیا اس بیماری میں ہم اور آپ مبتلا نہیں ہیں؟ التکاثر والتنافس فی الدنیا. اور آپ نے فرمایا والتباغض والتحاسد, اور بغض و حسد رکھنا. حتی یکون البغض, یہاں تک کہ سماج اور معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا. آج جب بغض, حسد, نفرت ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہے, تو سماج اور معاشرے میں امت مسلمہ کی بیش قیمتی دولت آج تھانوں میں, چوکی پر, تھانوں پر, اور سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. ایک ایک انچ کے لیے لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, ایک ایک فٹ کے لیے ہم اور آپ زندگی بھر لڑائی لڑتے ہیں, قبر میں چلے جاتے ہیں,
لیکن ہم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، ورنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دل کو قلب سلیم بنائیے، دل کو قلب منیب بنائیے، داؤ الامم کی بیماری سے بچیے، ہم اور آپ فخر و غرور سے بچیے، حسد سے بچیے، کینہ سے بچیے، بغض سے بچیے، ان تمام بیماریوں سے بچیے۔ دل کو اس طرح بنائیے کہ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے، سخت دشمن بھی ہے، یہودی بھی ہے، اگر جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کون نہیں جانتا؟ ان کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، یہودی کا گھر، جو سخت دشمن مسلمانوں کے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچنا چاہا، اس کو ضرورت پڑ گئی کسی مجبوری کے تحت، وہ مارکیٹ سے زیادہ ریٹ مانگنے لگا۔ آپ کے یہاں مارکیٹ کچھ اور ریٹ بہت زیادہ مانگنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ ریٹ مانگ رہے ہو۔ کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، میں اس کی قیمت مانگ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں، جس سے بیچوں گا اس کی قیمت دے رہا ہوں، کہ ایسا پڑوسی، ایسا مسلمان، کہ واقعی ایسا نرم دل والا انسان، ایسا اخلاق و کردار والا انسان دوسری جگہوں پر ملنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے عبداللہ ابن مبارک۔ آج ہمارے اخلاق سے ہمارے دل کے اندر اتنی دشمنی ہے کہ ہمارا بھائی، خاندان اور قبیلے، محلے، پڑوسی کے لوگ سارے پریشان ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ خون کا لوتھڑا اگر صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ دل یہ جسم کے سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، سارے اعضاء، جسم کے جتنے ہاتھ پیر، جتنی چیزیں، سب کا بادشاہ ہے۔ اگر دل صحیح ہے، دل بادشاہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی رعایا بھی صحیح ہوتی ہے۔ کسی ملک کا، کسی جگہ کا بادشاہ اگر نیک ہو تو اس کی رعایا بھی اچھی ہوتی ہے۔ دل کے اصلاح کے تعلق سے، دل کے صاف و شفاف کے تعلق سے ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی جمع غفیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ابھی فلاں اس دروازے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے، ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں تڑپ رہی تھی، کون سا شخص ہے جو جنتی، جس کو نبی کی زبان مبارک جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہی۔ وہ نبی جو خوشی میں بولتے تھے تو قانون بنتا تھا، غضب میں بولتے تھے، غصے میں تو قانون بنتا تھا۔ نبی چلے تو قانون چلے، نبی ٹھہر جائے تو قانون ٹھہر جائے، تو نبی کا مقام و مرتبہ تھا۔ وہ ایک بوڑھے صحابی آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر وہی آدمی آئے، وہی صحابی۔ پھر تیسرے دن آپ نے کہا کہ دیکھو ایک جنتی شخص ابھی آنے والا ہے۔ پھر دیکھا صحابہ نے تو تیسرے دن بھی وہی آئے۔ یہ کیا معاملہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پیچھا کر لیے، مسجد کے باہر نکلے، سلام و کلام کیا، کہا کہ آپ کے گھر میں چلنا چاہتا ہوں، میرے باپ سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، میں اس لیے تھوڑا سا گھر پہ اپنے نہیں جاؤں گا، آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام مہمان نوازتے، کہا چلیے مرحبا، ساتھ میں چلیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، صحابی رسول کے گھر میں لیٹتے ہیں، رات بھر سوچتے ہیں، وہ سو نہیں رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ابھی دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت رات میں کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں تو گھراٹا لے کر سو رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں وہ صحابی۔ عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب رات میں اٹھتے، کروٹ بدلتے تو اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو یاد کرتے۔ فجر کی اذان ہوتی تبھی اٹھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے، تہجد میں آ گئے کہ
یہ جنت کی بشارت نبی نے 3 دن تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ڈائریکٹ سے فجر میں اٹھ رہے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، کہا میرے صحابی کہا کہ میرے دوست، میں صرف اسی لیے آیا تھا آپ کے گھر مہمان بننے کے لیے، ہمارے گھر میں کوئی معاملہ نہیں، صرف کہ نبی نے 3 دن لگاتار آپ کو جنت کی بشارت دی، وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں ہم بھی کر لیں، ہمیں بھی بشارت مل جائے۔ صحابہ کرام کے اندر جنت کی تڑپ تھی، جنت کی تڑپ تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ اخروی معاملات میں کوشش کرتے تھے کہ ہم کو کیسے کس طرح جنت مل جائے، ہم نیکی میں آگے نکل جائے۔ آج نیکی میں ہم آگے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں۔ نیکی میں تو ہم نہیں نکلیں گے، وہ 100 روپیہ دے رہا ہے تو جو ہے ہم بھی 100 دیں گے، ہم زیادہ کیوں دیں گے بھلے ہمارے پاس۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کون سا عمل کرتے، وہ عمل ہمیں بتلا دیجیے۔ انہوں نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، بس صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جب بھی رات میں سوتا ہوں بستر پر تو ہمارا دل ہمارے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے صاف و شفاف ہوتا ہے، اس دل میں کسی بھی اپنے بھائی کے تعلق سے بغض نہیں ہوتا، کسی بھی اپنے بھائی کے تعلق سے حسد نہیں ہوتا ہے، یہ دل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے میں اپنے بھائیوں سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ حسد جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، قابیل کے دل میں جب حسد آئی تو اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ابلیس کے دل میں حسد آئی تو ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم حسد نہیں رکھتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا بس 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 بس، آپ کو اسی وجہ سے جنت کی بشارت نبی نے 3 دن لگاتار دیا ہے۔ آپ جائزہ لیں کہ ہم اور آپ جب رات میں سوتے ہیں ہمارے دل کے اندر کتنی دشمنیاں ہوتی۔ ہم تو سلام و کلام کرتے ہیں، مسجد کے باہر نکلنے کے بعد السلام علیکم ملتے ہیں بڑے خوشی سے، لیکن دل میں یہ تڑپ ہے، دل تڑپ رہا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اس سے بدلہ ہم ضرور لیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، فلاں تاریخ میں اس نے ہمیں گالی دی تھی، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام محبت کرتے تھے، ہم محبت کے دعوے میں جھوٹے اس لیے کہ ہم نبی کے کسی ایک فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کسی بھائی کو پوری زندگی ہم اور آپ معاف کرنے کے لیے تیار۔ دنیاوی معاملات کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے معاملات اس کو ختم کر کے دل کو صاف و شفاف بنا لیجئے، نبی کی زبان مبارک سے جو جنت کی بشارت ملی ہے اس کو لے لیجئے۔ اگر ہمارا دل صاف و شفاف ہے، دل میں ہمارے تقوی ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا جو ہے کسی کے تعلق سے حسد و کینہ نہیں ہے، دل ہمارا داؤل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں، سب سے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، اللہ کے نزدیک جو بہتر ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیاوی معاملات میں ہم آگے بڑھنے سے ایک دوسرے کوشش کرتے ہیں، اخروی معاملات میں کوشش کریے۔ صحابہ میں اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہی فرق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ مال صدقہ کرنے کے لیے سب لوگ مال لے کر آئیے، تو کیا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ آج تو ہم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں گے، گھر کا آدھا مال لے کر آئے، خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ کہا کہ گھر کا آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنا مال رکھ دیا۔ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان چھوڑ کر آیا ہوں، گھر کا سارا مال لے کر آیا، صرف نبی کی محبت میں نے قربان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن کہا کہ آج
میں سمجھ گیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی کے معاملے میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام۔ آج ہم اور آپ اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف و شفاف کریں، دل کی اصلاح کریں، دل کی صفائی کریں، دل کو قلب منیب بنائیں، سلیم بنائیں، اور دل کو محموم القلب بنائے، زبان سے سچ بولنے والے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب